وبرکاتہ پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 19 سے 34 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 35 سے 54 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دین پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اسی واقعے کے تسلسل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی بھیج دیا جائے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب یہ دونوں انبیاء، یہ دونوں حضرات فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ کے ایک معبود ہونے کے کئی دلائل پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تم اور تمہاری قوم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہ راستہ بالکل غلط گمراہی کا راستہ ہے۔ اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ، کیونکہ وہ ہدایت والا اور حق والا راستہ ہے۔ جب فرعون نے یہ بات سنا تو فرعون اور اس کی قوم نے آپ کے اس پیغام کا انکار کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ دیکھو، یہ تم نے جو اپنی طرف سے باتیں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر سچائی ہوتی تو ممکن ہے کہ ہمارے باپ دادا کے سامنے بھی کوئی ایسی بات بیان کی جاتی، لیکن وہ حضرات تو ہمارے سامنے کوئی باتیں بیان نہیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کون ہدایت کے راستے پر ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے فرعون اپنے وزیر حامان سے یہ کہنے لگتا ہے کہ اے حامان، ذرا ایک بلند ترین عمارت تو تیار کرو تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھ سکوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار کون ہے۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 39 کو نازل فرمایا، اور اس میں فرعون اور اس کی قوم کے تعلق سے یہ بیان فرمایا گیا کہ فرعون اور اس کی قوم زمین میں ناحق تکبر کرنے لگے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ جب ان کے ظلم اور گمراہی کی انتہا ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں غرق فرما دیا۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال سنشد عضدك بأخيك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے۔ تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔
اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کر کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، اب جتنے لوگ انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا کرتے تھے ان سب کے اندر ایک ہی چیز موجود تھی کہ وہ اللہ کے انبیاء کو ناپسند کرتے اور ان سے عداوت و دشمنی رکھتے۔ اب قبیل قریش میں جتنے لوگ موجود تھے، جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آ جاتی یا پریشانی آ جاتی تو یہ کہنے لگتے کہ کاش ہمارے پاس کوئی نبی آتے تو ہم ان پر ایمان لے آتے۔ تو اس طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ یہ کہنے لگے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں عطا نہیں کیے۔ تو ناظرین محترم، اب یہ ان کا انکار کرنا، ان کے پاس نہ تو کوئی تڑپ موجود تھی جذبہ حاصل کرنے کے لیے اور نہ پھر حق معلوم کرنے کے لیے کوئی جذبہ موجود تھا، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ انکار کرتے کیونکہ وہ عظیم رسول اور عظیم کتاب جو سب سے زیادہ بہترین اور واضح دلائل بیان کرنے والی کتاب تھی، ان سب کے آنے کے باوجود وہ صحیح راستے پر قائم نہ رہے بلکہ اپنی نافرمانی و گمراہی پر قائم رہے۔ تو اس طریقے سے وہ یہ جو دنیا ہے، فانی ہونے والی دنیا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتے رہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فانظر كيف كان
हमने उनको और उनके लश्करों को पकड़ा और दरिया में डाल दिया, सो देख लो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون। और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते थे और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين। और इस दुनिया से हमने उनके पीछे लानत लगा दी और वो क़यामत के रोज़ भी बदहालों में होंगे। वलक़द आतैना मूसा الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है, ताकि वो नसीहत पकड़ें। وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा तो तुम तूर की गर्ब की तरफ नहीं थे और न इस वाक़े के देखने वालों में थे। वलकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फतावल अलैहिमुल उमर ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين
لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سب سے درست، سب سے تیز، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پل پل کی ہر خبروں کا اپڈیٹ، دیکھیے خاص بات آندھرا Viewers, India's largest news network, News 18 Network. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ملک حبشہ پہنچے تو وہاں پر بھی اہل مکہ نے سازش رچائی اور ملک حبشہ کے بادشاہ کے سامنے یہ کہنے لگے کہ یہ سب غلط راستے پر ہیں۔ لیکن جب بادشاہ کو حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ بادشاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ القصص کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين۔
फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक़ आ पहुँचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियाँ मूसा को मिली थीं वैसी उनको क्यों नहीं मिली। क्या जो निशानियाँ पहले मूसा को दी गई थीं उन्होंने उनसे कुफ्र नहीं किया। कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुआफ़िक, और बोले कि हम सबसे मुनकिर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम खुदा के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूँ। فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और हम पै दर पै उन लोगों के पास हिदायत की बातें भेजते रहे ताकि नसीहत पकड़ें। الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. जिन लोगों को हमने उनसे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं, और जब कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम उस पर ईमान ले आए, बेशक वो हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाए. इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल क़सस की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे. तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.